السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے میری امی کے لیے دعا کی۔ تھینکس الاٹ، وہ پہلے سے صحت یاب ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو مس کیا بہت، اور اس ٹائم کو بھی کیا۔ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں، ہم ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ مار دیا ماما، بابا کو مار دیا، وہ ایک شیر نما دھاڑ مارتے بولا تھا جس پر نازلی کی دھڑکنیں تک دکھ اور خوف سے رک گئی تھیں۔ ایسا کون سا راز افشا کرنے والا تھا وہ؟ خون، دروازہ، دیواریں، رونا۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اسے کچھ بتانا چاہتا تھا، مگر اپنی دماغی حالت کے باعث وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ نازلی سر توڑ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح وہ اس کی باتیں سمجھنے کے قابل ہو جائے، مگر اب نبراس اپنا سر پکڑ کر چیخنے لگا تھا، زور زور سے اپنے سر پر مارنے لگا تھا۔ نازلی اس کے دونوں ہاتھ تھامتے اسے قابو کرنے کی کوششوں میں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ ہی دیر میں وہ نارمل ہو جائے گا، مگر اس سے پہلے ہی پیچھے سے کسی نے اسے دبوچتے نبراس سے دور کیا تھا کہ وہ انگشتیں بدناں رہ گئی تھی۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اپنے کمر پر موجود شیردل کے ہاتھوں کو دیکھ شیرنی بنی تھاڑی تھی جس نے اس کے کہنے پر اسے زبردستی دروازے تک لاتے پکڑے رکھا تھا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا تھا جو اندر آ رہے تھے، اور نبراس کے دونوں ہاتھوں کو دبوچتے اسے بیڈ پر پٹختے باندھنے لگے تھے۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اور نازلی بے بسی کے احساس تلے کچھ کر بھی نہ پا رہی تھی۔ چھوڑو، چھوڑو اسے، میں نے کہا چھوڑو۔ وہ بپھرتے ہوئے شیردل کے ہاتھوں میں اپنے ناخن گاڑتی پوری قوت لگاتے اس سے خود کو چھڑانے کی کوشش میں لگی تھی، مگر شیردل جیسا ڈھیٹ شخص اسے نہ چھوڑنے پر بضد تھا۔ نہ 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 میڈم جی، جنگلی بلی مت بنیے۔ اس کے ساتھ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ اس سب کے درمیان میں آپ کو تو ہرگز نہیں آنے دوں گا، اس لیے بلیوں کی طرح پنجے گاڑنا بند کیجیے۔ یہ سب رات کی تنہائی میں اچھا لگتا ہے۔ وہ بے باکی سے اس کے کان میں سلگتے لہجے میں بولا تو نازلی نے رکھ کر اپنا سر پیچھے اس کی ناک پر مارا تھا، جس کے باعث شیردل بلوچ کی ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ ایک دم اس کی گرفت ہلکی ہوئی تھی اور نازلی نے اس کا ہی فائدہ اٹھاتے اس کے پاؤں میں پاؤں اٹکاتے اسے کلا بازی لگاتے زمین بوس کیا تھا کہ زمین پر سلامی دینے لگا تھا۔ وہ درد شیردل کے انگ انگ میں سرایت کر گیا تھا۔ وہ اپنا ناک پکڑ کر نیچے گرا کراہ رہا تھا۔ بے شک وہ ایک ہٹا کٹا پہلوان تھا، مگر نازلی کرمانی ہو وہ ہستی تھی جو اچھے اچھوں کا تخت الٹ دیتی تھی۔ یہ تو پھر ایک وڈیرا تھا۔ آئندہ اپنے ان غلیظ ہاتھوں کو میرے وجود سے 2 فٹ کی دوری پر رکھنا، ورنہ تم مجھے نہیں جانتے۔ آج تو ناک پھوڑا ہے، پھر تمہاری شہرہ گڑا دوں گی اور تم یوں ہی بے یارو مددگار پڑے اگلے جہان کوچ کر جاؤ گے، اور تمہاری یہ ریاست مٹی میں مل جائے گی۔ وہ ضبط کھوتے چلائی تھی۔ اس کے ملازم ہراساں سے اپنے مالک کو زمین پر پڑے درد سے کراہتے دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران نبراس کی دل دہلا دینے والی چیخیں کمرے میں گونجنے لگی تھیں، جبکہ نازلی کو لگا کوئی چیز اس کے دل کو چیر کر گزری ہو۔ چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ جیسے ہی چینجنگ روم میں سے کپڑے بدل کر آیا، ادا کو وہیں ساکت اسی حالت میں پا کر وہ لب دبا کر رہ گیا، اور اسے ویسی حالت میں ہی چھوڑ وہ دبے قدموں پیچھے سے نکل کر بیڈ کی دوسری طرف آ کر دراز ہو چکا تھا، مگر اسے ویسے ہی بت بنے دیکھ اسے شرارت سوجھی، تو اس نے ادا کے ہی بالوں کی لٹ ایک نرمی سے پکڑتے اس کے کان میں گھسائی، جس پر وہ خارج کر کے رہ گئی، مگر وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ 2 3 بار یہی عمل دہرایا گیا۔
بہت ہی ڈیٹ مچھر ہیں۔ وہ ایک دم کان میں انگلی پھیرتی چڑ کر کہتی، ہاتھ ہوا میں کرتی مچھر اڑانے لگی تھی جب وہ پیچھے موجود اس کے کان میں گھسے کبیر سے جا ٹکرائی تھی۔ دل بے ساختہ اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ آہ، ہائے اللہ! وہ دھڑام سے اس کے اوپر ہی پیچھے کی طرف بیڈ پر گری تھی۔ دھڑکنیں دوگنی کی مانے دوڑ رہی تھیں، جبکہ کبیر کو اپنے پورے جسم میں سرور پھیلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آ آ آپ کب آئے؟ وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے اسے دیکھ بولی۔ وہ دبے قدموں بغیر آواز کے کب اور کیسے آیا کہ اسے علم بھی نہ ہوا۔ بس دیکھ لیں، آپ کے شوہر میں بہت سے گن ہیں، جس میں سے ایک بغیر چاپ کے اپنے ہم سفر کے قریب پہنچ جانا ہے۔ وہ گردن ترچھی کیے اس کے اوپر جھکتے بولا تو وہ تھوک نگل کر رہ گئی۔ آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ لائن کے اس طرف نہیں آئیں گے، وہ خفگی آنکھوں میں سموئے بولی۔ میری پیاری بیوی، ذرا غور فرمائیے، اس وقت آپ میرے سینے کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ لائن میں نے نہیں، آپ نے پار کی ہے، اور یقین جانے مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اس کی ناک سے ناک ٹکراتے بولا تو وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ جیسے ہی وہ تیزی سے اٹھنے لگی تو ماتھا سیدھا اس کے ماتھے سے جا ٹکرایا تھا، جس پر وہ دونوں کراہتے ہوئے ایک دوسرے سے پیچھے ہوئے تھے۔ آپ ادھر کدھر جا رہے ہیں؟ دوبارہ ٹکرائیے، وہ اسے سیدھا ہوتے دیکھ اپنے پاس بلاتی بولی، جس پر اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ بڑے کہتے ہیں اگر ایک دفعہ ٹکر ہو جائے تو دو بار اور ٹکراتے ہیں۔ وہ اس کی عقل پر ماتم کرتے بولی تو وہ کہکا لگا گیا تھا۔ اس کی بات پر جوں ہی نگاہ اس کے خفا چہرے پر گئی تو وہ فوراً سیریس ہوتے ہوئے اس کے نزدیک آیا تھا، اور ان دونوں نے ہی ایک دوسرے سے دو بار اور ٹکر کی تھی، جس پر ادا کا ماتھا سرخ ہوا تھا۔ آپ ابھی تک ان باتوں پر یقین رکھتی ہیں؟ وہ اسے دیکھ حیرت سے سوال گو ہوا کہ آخر 21ویں صدی کی لڑکی بھی ان باتوں پر یقین رکھ سکتی تھی کیا؟ ہاں، رکھتی ہوں۔ میں ان عام سی چھوٹی چھوٹی باتوں پر یقین، اور جب سے میری زندگی نے سبق سکھایا ہے میں نے اور بھی یقین کرنے لگی ہوں۔ ایسی ہی ہوں میں، پاگل سی۔ پھر چاہے کوئی مجھ پر یقین کرے نہ کرے۔ وہ آنکھوں میں خالی پن لیے اسے دیکھ بولی تو جیسے کبیر کے دل پر کسی نے آری سی چلا دی ہو۔ کیوں؟ کوئی یقین کرے نہ کرے، لیکن کبیر سلطان، ادا کبیر سلطان کی ہر ایک بات پر آنکھ بند کر کے کامل یقین رکھتا ہے۔ وہ اسے ایسے جذب سے آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر لیے بولا تو وہ لب کاٹتی نظریں چرا گئی تھی۔ چلے آئیں، سو جائیں، شاباش، وہ دوسری طرف اشارہ کرتے بولا۔ تو وہ لائٹس آف کرتے جیسے ہی لیٹنے لگی، کبیر نے فوراً اپنا بازو اس کے سر کے نیچے رکھا تھا، جس پر ادا کے گال دہک اٹھے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی تو اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کے اوپر رکھتے اسے ایسا کرنے سے روکا تھا۔ ایک بات میں نے آپ کی مانی ہے، اور اب ایک بات آپ میری مان لیں۔ میں چاہتا ہوں آپ ایسے ہی میرے بازو کو اپنی پناہ گاہ سمجھیے گا۔ مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس کی اس بات میں کوئی ایسا تحکم بھرا لہجہ نہ تھا، مگر وہ اس کی اس احساسات سے بھری درخواست کو نہ جانے کیوں رد نہ کر پائی تھی، اور وہ یک ٹک اس کے بازو پر سر دھرے نیم اندھیرے میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
مگر وہ نہ جانے کیا کھوج رہی تھی، گہرائی میں اس میں ایسی کیا چیز تھی جو اسے اتنا چاہتا تھا۔ وہ اتنی خاص تو نہ تھی جو اسے اس حد تک چاہا جائے، مگر وہ شخص بدلے میں بغیر کچھ مانگے اسے چاہ رہا تھا، بے پناہ، بے تحاشا۔ اسے دیکھتے دیکھتے کب اس کی آنکھ لگ گئی ادا کو پتہ نہ چلا۔ اس کے سونے کا یقین کرتے کبیر نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے خود کو زندگی کا احساس دلایا تھا جو اس کی صورت میں اسے دوبارہ ادا کی گئی تھی۔ میں تمہیں اپنی آخری سانس تک چاہوں گا ادا، چاہے تمہیں کوئی چاہے یا نہ چاہے، مگر میرا اول و آخر عشق تم ہی ہو۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے بولا تو وہ نیند میں ہی مسکرائی تھی، جیسے اس کی یہ بات اسے دل و جان سے پسند آئی ہو، جس پر کبیر کا دل اور آنکھیں دونوں مسکرا دی تھیں۔ یاور سلطان جیسے ہی گیلے گیلے بالوں سمیت نہا کر فریش سا تازہ دم ہوتے باہر نکلا تھا کہ اچانک ایک تکیا اڑ کے آتا ہوا اس کے منہ پر ٹھا کر کے بجتا زمین بوس ہوا تھا کہ اس کا منہ سمیت سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھ بولا تھا، وہ بھی آگے سے اسے کھا جانے والی نظروں سے ہی تک رہی تھی۔ بدتمیزی نہیں، بندوبست کہو۔ یہ رہا تمہارا تکیا، وہاں صوفے پر جا کر سو۔ وہ اسے چٹکی بجاتے بولی تو وہ بل کھا کر رہ گیا۔ وہ اس کے قریب آیا اور ایک گھٹنا بیڈ پر رکھتے آگے جھکتے بولا، اپنا بیڈ ہوتے ہوئے بھلا میں کیوں صوفے پر سونے لگا؟ وہ آنکھیں نچاتا بولا تو وہ دانت کچکچاتے بولی، کیونکہ اب یہ میرا کمرہ بھی ہے اور آج سے میری مرضی چلے گی۔ وہ چیلنجنگ انداز میں بولی۔ آر یو شور؟ وہ جیسے دلچسپی سے پوچھ بیٹھا، آخر اس ننھی فتنی کے دماغ میں چل کیا رہا تھا کوئی جانتا نہ تھا، اور ویسے بھی جیسے اس کے خطرناک مرنے مارنے والے عزائم تھے، کیا بھروسہ رات اسی کے منہ پر تکیا رکھ کر اگلے جہان پہنچا دیتی۔ او یس آئی ایم، او یس آئی ایم، اب چلو نکلو۔ وہ اسے دیکھتے سینے پر ہاتھ لپیٹتے بولی تو وہ کچھ سوچ کر معنی خیز سا مسکرایا اور آرام سے تکیہ تھام کر صوفے پر لیٹ گیا۔ وہ الگ بات تھی وہ پورا تو نہ آ رہا تھا اس پر، مگر آڑے ترچھے ہوتے وہ لیٹ ہی گیا تھا۔ امرا اسے حیرت سے دیکھنے لگی کہ آخر یہ ڈھیٹ ابن ڈھیٹ آخر اتنے آرام سے مان کیسے گیا؟ کچھ تو دال میں کالا تھا، مگر کیا؟ میری بات یاد رکھو زوجہ، رات کو کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی، تمہیں کتنا ہی ڈر کیوں نہ لگے، تم مجھے نہیں اٹھاؤ گی، کیونکہ تب میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کروں گا۔ وہ اسے آنکھیں بند کیے بولا تو وہ مشکوک انداز میں اسے دیکھ بولنے لگی، خوش فہمی مت پالو، میں اور تمہاری مدد مانگوں گی، خواب دیکھنا چھوڑ دو، زبردستی کے بنے شوہر۔ وہ منہ بناتے بولی تو وہ بیڈ پر لیٹ گئی، جیسا تمہیں ٹھیک لگے، مگر رات کو تم ڈری تو مجھے مت کہنا، مجھے بچاؤ، اسے ہٹاؤ۔ وہ اس کی نقل اتارتے بولا تو وہ آنکھیں پھاڑے ناک تک کمفرٹر کھینچے اسے دیکھنے لگی، جیسے سوچ رہی ہو یہ آخر کس مخلوق کی بات کر رہا تھا۔ تیزی سے دھڑکتے دل کو اس نے تھپکی دیتے شانت کیا، آل از ویل، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ لائر کم لائر بس اس کے سر پر سوار ہونا چاہتا تھا۔
وہ زبردستی آنکھیں بند کرتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رات کے 12 بجے یاور کی گہری بھاری سانسیں کمرے میں گونجنے لگیں جو اس کے سونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ امرا کی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ لیٹی کل یاور سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر اس چیز پر پڑی جسے وہ مر کر بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ شش شش آہ! وہ ایک دم چیختی ہوئی بیڈ سے چھلانگ لگاتے ہوئے یاور کے اوپر ہی چھلانگ لگا گئی تھی، جس پر نیند میں ڈوبا یاور اچانک اس بھاری افتاد پر ہڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ انہوں نے نبراس کو بجلی کے شدید جھٹکے دینے شروع کر دیے تھے۔ 'اے چھوڑو اسے'، اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر نبراس کے پاس جاتی، شیردل نے اس کا منہ تھامے اسے منہ کے بل گرایا تھا۔ دوست 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 درد ہو رہا ہے۔ نبراس در سے کلیجہ چیرتی ہوئی آواز میں نازلی کو مدد کے لیے پکارتے چیخ رہا تھا۔ پھر اون مت بنو شیردل بلوچ، رحم کرو اس جان پر۔ چھوڑ دو اسے، مت آزماؤ مجھے، جب خدا تم سے حساب لینے پر آ گیا تو کتے کی موت مارے جاؤ گے۔ وہ گلا پھاڑتے نبراس کو درد میں دیکھ کراہتے ہوئے دھاڑی تھی۔ مگر وہ تو اس وقت کا فرعون ہی تو تھا، بھلا ظالم کیسے نہ ہوتا۔ 15 منٹ اسے جھٹکے دینے کے بعد اور نازلی کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے، اس نے بندر کو ہٹ جانے کا حکم دیا تھا، جس پر وہ چھوٹتے ہی نبراس کی طرف لپکی، جو اب ہوش و گرد سے بیگانہ ہو چکا تھا، ساکت سا، سفید، ٹھنڈے جسم کے ساتھ۔ وہ نازلی کی سانسیں تک روک چکا تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ 5000 سبسکرائبر پر لانگ ایپیسوڈ آئے گی، میگا ایپیسوڈ، جس میں کئی راز ہوں گے افشاں، کئی راز فاش ہوں گے، یاور اور نازلی کا سامنا بھی ہوگا، اور اگر آپ کہیں گے تو کسی نیو کپل کی انٹری بھی کروا دیں گے۔ تب تک زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ڈیلی ایپیسوڈ آئے تو ہمارا دن بنانے کے لیے لازمی اس چینل کو سبسکرائب کریے گا اور اچھے اچھے سے کمنٹ کر دیجیے گا، تاکہ میں ذرا بوسٹ اپ ہوں اور ناول اچھے طریقے سے لکھ سکوں۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، ہم آپ لوگوں کے لیے اپنا ناول تو ٹائم پر دے سکتے ہیں، لیکن دوسری رائٹرز کا جن کا اس چینل پر شروع ہوئے ہیں ناول، وہ جب ایپیسوڈ دیں گی ہم تبھی فوراً ایپیسوڈ اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ وہ رائٹر کی طرف سے ہی دیر ہوتی ہے، ہماری طرف سے نہیں، تو ہمیں سپورٹ کرتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔